بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں کی فلاح، انسانوں کی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب معاشرے میں اس کو تمدنی حقوق و فرائض، انسانوں کی تمدنی حقوق و فرائض سے آگاہی ہونی چاہیے، اور اس کی جان، ہر بندہ اس کو دوسرے کو بندے کو محفوظ رکھے، اور کوئی بھی دوسرے بندے کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ کرے۔ اسی وقت معاشرے میں تمام ادارے و تمام جتنے بھی شعبے ہیں وہ خوب ترقی کر سکتے ہیں۔ معاشیت، صنعت اور جتنے بھی تجارت خوب اپنی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں، جہاں پہ انسانیت کو ایک اس کے عدل و انصاف کی ساتھ اور اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کام کر سکے۔ اگر معاشرے میں اس کو کام کرنے کے لیے پہلے سے جبر کیا جائے گا، اس کو ترقی کرنے کے لیے آپ روک لیں گے اور آگے نہیں بڑھنے دیں گے، تو وہ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے معاشرے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو، ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم اسے زندہ رہنے کے لیے ہم اسے وقت دیں، اسے قوت دیں، اس کی مدد کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم اور مظلوم دونوں کی۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم نے، صحابہ کرام نے کہا کہ مظلوم کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کی مدد کریں کہ ظالم کی کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، اسے روکو اس ظلم سے جو ظلم کر رہا ہے، یہ اس کی مدد ہے، اس کی اجتناب، اس جو سوسائٹی میں جو ترقی کی طرف جانے والے لوگ ہیں، مہربانی کرنے والے لوگ ہیں، حقائق کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، جو فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، وہ جو ظلم کر رہا ہے، اس کو روکنا یہ معاشرے کے لوگوں کی پہلے بنیادی فرض ہے۔ معاشرہ خاموشی سے چیزوں کو دیکھتا نہ رہے۔ اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو تلخ کلامی ہو رہی ہے، تو جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے اس معاشرے کو روک سکتے ہیں۔ معاشرے میں امن رہے گا تب ترقی کر سکیں گے جتنے بھی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہے کہ آپ نے کسی بھی جان کو، محترم کو، حرام جان کو آپ نے، حرام ہے قتل کرنا، حرام ہے، لیکن اللہ بالنفس، یہ ہے کہ اس کو پھر جو ہے اس حقوق میں کہ وہ کسی حق کے ساتھ، اگر اس نے جو نا کسی کا قتل کیا ہے، فساد کیا ہے، تب جا کے اس نے زمین میں کرپشن کی ہے، لیکن ایک معصوم جان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا۔ سورہ مائدہ 32 آیت پڑھیں کہ ایک انسان کو بچانا، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایک انسان کو اس کی بچانا اور پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم بچائیں، معاشرے میں لے کے آئیں۔ کسی بھی مذہب کو آپ ترقی کرنے، مذہب کوئی بھی ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق کام کر سکتا ہے، اپنے فالوور جو ہیں اس کے کام کر سکتے ہیں، ان کو آپ کام کرنے دیں۔ آپ کی یہ ہے کہ ان کے لیے بہتری کے لیے آپ کے اندر کتنی پروڈکٹیوٹی لے کے آتے ہیں، آپ ان کی معاشی لحاظ سے ان کی کتنی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ ایک بندے کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسکول نہیں پڑھا سکتا، آپ بچوں کی اس کی معاونت کریں تو آپ کی طرف آئے گا۔ ایک مدہ ہے جو اپنے بچوں کا علاج پراپر نہیں کروا سکتا، ہاسپٹل لے کے نہیں جا سکتا، تو آپ اس کا وہ علاج کروائیں تو آپ کی طرف آئے گا۔ سب سے بنیادی یہ چیز ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، تب وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ اور جان ایک بنیادی چیز ہے، معاشرے میں کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا، کوئی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جب وہاں پہ امن نہ ہو۔ اس لیے بزنس تب گرو کرے گا جب آپ وہاں پہ امان قائم رہیں گے، پیس رہیں گے، اور جو ہے نا ہر بندے کو کام کرنے کی اجازت دیں گے، وہ اپنی ترقی کر سکے۔ کوئی بھی اگر کہیں بھی اگر آپ کے پاس کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے حقوق ہیں، اس کے اپنے فرائض ہیں، دونوں کا جو ہے نا اعتدال، دونوں چیزیں جو ہے نا مناسب، اور معاشرے کی جو خوبصورتی ہے اسی وقت رہ سکتی ہے جب ہم اس کا بہترین طریقے سے استعمال کریں گے، ورنہ جو ہے نا معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں اسلام جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے جتنی بھی دنیا میں ہیں، آپ کیسے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا درندوں کے ساتھ لڑوا دیا جاتا تھا، درندوں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا، لوگوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ لوگوں کو تباہ کے لیے شوق ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کی جو ہے نا شوق کے لیے اس طرح کی جو ہے نا پریکٹس کرتے تھے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں اس معاشرے میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بنیادی یہ بات ہے کہ علم جو اسلام نے دیا ہے کہ حقائق، پہلی جان جو ہے نا محفوظ ہونی چاہیے، ہر ایک بندے کو کام کرنے کے لیے پورا موقع دیا جانا چاہیے، وہ کام کرے۔
تو سب سے پہلے جب عرب میں کس طرح کے حالات تھے، زندہ بچیوں کو درگور کر لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تفظ دیا ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی حفاظت کی، پرورش کی، پڑھایا، شادی کروائی تو میرے ساتھ جنت میں، تو وہ جنت میں جائے گا۔ 2 کی، پھر کسی نے کہا کہ 1 کی بھی نہیں کہتے تو یہی کہتے سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر ان ڈیولپ کریں۔ آپ کی بچی ہیں، ان کی جو ہے نا آپ بچوں سے زیادہ بہترین طریقے سے تربیت کریں، ان کے لیے اچھے مزاج پیدا کریں، ان کی زندگی میں اچھی جو ترقی کے مواقع ہیں وہ لے کے آئیں، وہ آگے بڑھیں گی اور آپ کے لیے دنیا میں آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا انسانی جان کو محترم سمجھیں، اور بھی کوئی بھی کرپشن، فتنہ فساد، اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ کوئی فتنہ فساد، قتل جو ہے نا وہ برا ہے، لیکن جو فتنہ فساد ہے وہ قتل سے بھی برا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، اگر یہ اسلام نے جو اجازت دی ہے، جو اگر قتل کرتا ہے کوئی تو اس کی پھر قتل کیا جائے گا، ورنہ جو ہے عدل انصاف قائم ہی نہیں دے سکتا معاشرہ۔ پھر وہ جو ہے نا ہر بندے کو اگر موقع دیا جائے کہ وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ فتنہ فساد ہوگا، جہاں پہ وہ قتل و غارت کرے ہوگا، جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے نا کھیلے گا، تو اس کے لیے کوئی جگہ پناہ نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے نا اس کے لیے موت ہی ہے، اس کے لیے جو ہے نا قانون حرکت میں آئے گا۔ اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسرا لیکن یہ ہے کہ مظلوم سے بچے، مظلوم بدعا سے بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 100 لوگ اگر چھوٹ جاتے ہیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ جو انہوں نے انیشیٹ کیا ہے قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر 100 بندہ چھوٹ جاتا ہے، چھوٹ جائے، لیکن کسی ایک مظلوم کو جو سزا نہ دی جائے۔ اس لیے مظلوم کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی مظلوم تو نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا عدل و انصاف اور مظلوم کو، اگر ظالم کو حق کو روکتا ہے، ظلم کرتا ہے تو اس کو روکا جائے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح مظلوم کی جو ہے نا پوری مدد کی جائے اور اس کے پورے حقوق کو تحفظ دیا جائے، تبھی جو ہے نا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ہم پوری کوشش کریں گے تب آگے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔